ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم تو اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے. اس لیے آئیے طلباء، ہم جانتے ہیں کہ بھیک مانگنا جائز ہے، حرام ہے، کیا ہے. ہمیں تو ہر مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم. آئیے، اگر اسلام کے اندر پین ہینڈلنگ جائز ہوتی، بھیک مانگنا جائز ہوتا، تو اصحاب صفہ سب سے پہلے بھیک مانگتے. یہ 93 کے قریب تھے. یہ چبوترے کے صاحب جو تھے یہ 93 کے قریب تھے. کم بھی ہو جاتے تھے، کبھی زائد بھی ہو جاتے. 70 اصحاب کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا. 93 تھے، ان میں سے 70 کے پاس پورا ڈریس نہیں تھا. ایک چادر ہوتی تھی اور وہ بھی صرف سطر ڈھانپنے کے لیے، مینز بیلی بٹن سے لے کے گھٹنے تک سطر ڈھانپنے کے لیے. معلوم ہوا کہ اوپر کا کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا. ایک روز 30 اصحاب صفہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی کے پاس سطر ڈھانپنے کے علاوہ اوپر کی چادر نہیں تھی. کھانے کا یہ عالم تھا کہ روزانہ بھوک کا غلبہ رہتا تھا اور بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے صف میں گر جاتے تھے، بعض اوقات رستے میں گر جاتے تھے. بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا. اور رمضان المبارک میں کیا ہوتا تھا؟ آج روزہ رکھ لیا ہے نا، کھولنے پہ آج بھی نہیں ملا، نہ رکھنے پہ ملا، 2 دن گزر گئے، نہ پھر رکھنے پہ ملا، نہ کھولنے پہ ملا، 3 دن گزر گئے، پھر جا کے کہیں کھولنے پہ تھوڑا سا مل گیا. یہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں بھائی صاحب. اور اگر بھیک مانگنا اسلام میں اچھا عمل ہوتا تو یہ 70 طلباء حقدار تھے. ان کی حالت بھی تھی کہ بھیک مانگتے، مگر یہ مسلمان ایسے غیرت والے تھے، کام ڈھونڈتے تھے. سامان لوڈ ان لوڈ کرنے کا، کھیت کو سیراب کرنے کا، جو بھی مل جاتا کما لیتا، آ کر دوسرے بھائی کی ہیلپ کرتا. اصحاب صفہ کے غرباء ساری مسلم کنٹریز کے غرباء کے لیے ایک مثال ہیں. ان سے غریب کوئی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان میں غریب رہ رہا ہے، چاہے وہ انڈیا میں رہ رہا ہے، چاہے بنگلہ دیش میں رہ رہا ہے. ان سے غریب نہیں ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ابھارتے ان کی خدمت کرنے کے لیے. حضور تو لیڈر ہیں، سلطان ہیں، سید الانبیاء ہیں. سلطان مانگ سکتا ہے اپنی رعایا کے لیے، لیکن وہ بھی رعایا کے لیے مانگ سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ کے لیے نہیں مانگ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کے باغ ہیں وہ کم از کم 1 کنوا لٹکا جایا کرو. اور فرماتے جس کے پاس 2 کا کھانا ہے وہ یہاں سے ایک صاحب کو، ایک طالب علم کو لے جائے گھر کھانا کھلائے. کچھ کو حضور گھر لے جاتے، اپنے گھر لے جاتے، کچھ کو دوسرے صحابہ، اور کبھی کبھی کوئی زیادہ کھانا لے آتا، ایسا بھی ہوتا تھا. یہ ہے وہ تمام اصل جو آج کل مدارس میں ہو رہی ہے. مدارس کا جو پرنسپل ہے وہ طلباء کے لیے مانگتا ہے. تو کوئی لے جاتا ہے گھر کے اندر کھانا کھلانے کے لیے، کوئی کھانا لے آتا ہے جیسے گاؤں کے مدارس ہیں، اور کوئی جو ہے وہ پورے کھانے کا پیسہ دے جاتا ہے. اس کی ساری اصل یہ آپ کو مل رہی ہے. اگر کوئی طلبہ آپ سے پوچھے نا تو بھئی یہ یاد رکھنا، باتیں سب کو آتی ہیں، اشارہ کوئی دلواتا ہے، توجہ کسی ٹائم ہوتی ہے. پھر کاروبار کی تلاش میں بھی رہتے تھے، مگر ان میں سے کسی نے پین ہینڈلنگ نہیں کی. چند مفسرین نے کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صحابہ صفہ کے لیے اور ان کی تعریف کی گئی ہے. فقیر ہونے کے باوجود لا یسالون الناس الحافہ. دیکھیے، کپڑے نہیں ہیں کہ پورا جسم ڈھانپ سکے، روٹی نہیں ہے کہ پیٹ بھر کھا سکے، کبھی کبھی تو 24 گھنٹے صرف 1 کھجور. پھر بھی پین ہینڈلنگ نہیں کر رہے. لا یسالون الناس الحافہ، وہ مستحق ہو کر نہیں کسی سے مانگ رہے. وہ لوگوں سے زبردستی چمٹ کر بھیک نہیں مانگتے. ان کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ جہلاء ان کی فقر کی حالت کو دیکھتے ہیں اور ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں یہ امیر ہیں. واہ، یہ ہے سچا مسلمان. مسکین، فقیر، ہنگری، ہوم لیس ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. مسلمانوں، ہمارے لیڈر یہ تھے. کدھر چل پڑے ہو یار؟ جو ہی اصحاب صفہ میں سے کسی کو تجارت کا موقع ملتا فوراً رخصت ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتے جگہ. یہ نہیں کہ آپ رہیں گے وہیں، چھوڑ جاتے. شادی کرتے، گھر بناتے.